میرے چینل پہ آنے کا بہت شکریہ. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھجور کا کیا فائدہ ہے. آپ کو پتہ ہے کھجور کتنی پرانا فروٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کے اوپر زور دیا ہے کہ کھجور کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں, آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ کھجوروں کے کیا فائدے ہیں, لیکن میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ اگر آپ کو ان میں سے نئی چیزیں ہوں آپ کے لیے تو اس پہ ہم آج بات کریں گے. تو پہلا جو ہے سب سے ضروری جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اوپر کھجور کا کیا اثر ہے اور کیسے ہوتا ہے. کھجور کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں, اسپیشلی بی وائٹامنز, جس کو بی کمپلیکس آپ کہہ سکتے ہیں. B1 ہوتا ہے, B12, B6, یہ ساری ہماری جو نسیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت بہت ضروری ہے. تو جو ہی ہماری نسوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اچھا ہوتا ہے. تو جب ہمارا دماغ اچھا ہوتا ہے تو ہم کام اچھا کر سکتے ہیں, تو کام اچھا کر سکتے ہیں تو ہم خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دماغی جو صحت ہے اس کے لیے کھجوروں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ فالج جو سٹروک ہے اس کو بھی اوائڈ کر سکتی ہے کھجوروں کا استعمال, کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہیں. کیونکہ اس میں کاپر ہے, میگنیزیم ہے, اس میں پروٹین ہے, اس کے اندر آپ کی کیلشیم ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ کے لیے بہت ضروری ہیں. منرلز اینڈ وائٹامنس بہت سخت ضروری ہیں. اس سے آپ لوگوں کی دماغ اگر آپ نے تیز کرنا ہے تو آپ کو کھجوروں کا استعمال کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر ہے جوڑوں کا. جوڑوں کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیلشیم, سب کو پتہ ہے کہ کیلشیم کا استعمال جوڑوں کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں شاید پتہ کہ میگنیزیم اینڈ کاپر بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. پروٹین بہت زیادہ ضروری ہے جوڑوں کے لیے. اس لیے آپ لوگوں کو 1 یا 2 کھجور کا کھانا روز بہت ضروری ہے دوائی کے طور پر, کہ کھجور ہم کھائیں گے تاکہ ہمارے جو جوڑوں کی مرض ہے اس میں ہماری شفا ہو. پھر آ جاتی ہے قبض. اب دیکھیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ قبض جو ہے, کانسٹیپیشن جو ہے وہ کتنی ڈینجرس ہے, کتنا وہ کانسٹیپیشن سادی پرابلم ہے لیکن بعد میں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس سے نوزیا وامٹنگ ہوتا ہے, بندہ کھا نہیں سکتا. تو قبض کو ریلیو کرنے کے لیے ہمیں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور یہ آپ کا سادہ طریقہ ہے. تھوڑا سا یوگرٹ لیں, اس میں 1 یا 2 آپ ڈالیں, کھجور کو میش کر کے پیس کے ڈال لیں اور آپ کھائیں اور دیکھیے گا کتنا آپ کو اثر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ڈائبٹیز یا بیٹس جس کو کہتے ہیں. ڈائبٹیز جو ہے یہ اتنی کامن پرابلم ہے پوری دنیا کا, اور اس کے اندر جو ہے ہم کھجور, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میٹھا ہے, کھجور تو ڈائبٹیز کے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی ایکچولی ہیلپ کر سکتی ڈائبٹیز کو. اس کے اندر جو ہے ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی پینکریاز میں جو انسولین بنتی ہے وہاں جا کے اس کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے. تو آپ اس کو کھائیں, 1 یا 2 سے زیادہ نہیں کھانی, کیونکہ ہر چیز ماڈریشن میں کریں. ماڈریشن جو ہے اور اعتدال جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. پھر ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ. اینٹی آکسیڈنٹ آپ لوگ سب سنتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, کیوں اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہماری دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پوری جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں. ہمارا باڈی کو یہ تیار کرتے ہیں انفیکشن سے لڑنے کے لیے, اور ہماری باڈی کو یہ تیار کرتے ہیں بیماریوں سے لڑنے کے لیے. تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد آخر میں حمل اور لیبر. جو پریگننٹ بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کے لیے آخری 4 ہفتے میں وہ 1 یا 2 کھجور کھائیں تو ایک تو ان کا بچہ صحت مند ہوگا انشاءاللہ, اور بچے جو ڈلیوری ہے وہ بہت, لیبر جو ہے اس میں ان کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کو اس بات کا تو پتہ ہوگا کہ حضرت مریم کو جب لیبر ہو رہی تھی تو حکم آیا کہ آپ درخت جو ہے کھجور کا اس کو ہلاؤ, تو کھجور نیچے آئی اور انہوں نے کھجور کھائی تو ان کی لیبر جو تھی بہت آسان تھی. تو یہ بہت پرانا ہمارا نسخہ ہے کہ کھجور کے اندر بہت حکمت ہے, کھجور کے اندر بہت صحت ہے. تو آپ اس کو 1 یا 2 روز کھائیں سنت کے طور پر بھی,
اور یہ بہت ہی آپ کو فائدہ مند ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹپ اچھے لگے ہوں گے. بہت شکریہ.